بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور خوبصورت واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تھا، بہت بڑا طوفان، اللہ کا عذاب آیا تھا، تو اس میں سارے کے سارے مر گئے تھے۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے زندہ بچ گئے تھے اور پھر وہاں سے نسل چلی۔ آپ جانتے ہیں کہ یورپ والے کس کی اولاد ہیں، افریقہ، اور ہم کس کی اولاد ہیں۔ تو ناظرین، خوبصورت سا واقعہ ہے، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ حضرت جو سام تھے بن نوح علیہ السلام، یعنی سام نوح علیہ السلام کے بیٹے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو قبر سے کس طرح اٹھایا تھا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں کہیں ایک قبر دیکھ لی انہوں نے۔ فرمایا، یہ ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ان کو دیا گیا ایک معجزہ تھا، ایک انعام تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ جب طوفان آیا، سارے کے سارے مر گئے۔ 3 بیٹوں سے پھر نسل چلی، سام، حام اور یافس۔ یہ 3 حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں۔ ایک بیٹا تھا سام، دوسرا تھا حام اور تیسرا تھا یافس۔ ہم جو ہیں سارے کے سارے یہ سام کی اولاد ہیں۔ اب دوسرے ہیں یورپ والے، وہ یافس کی اولاد ہیں، اور تیسرے ہیں افریقہ والے، وہ حام کی اولاد ہیں۔ اچھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ سام کی قبر ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، اس کو زندہ تو کریں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اس کو زندہ تو کریں، کیونکہ ان کے کہنے سے اللہ تعالیٰ زندہ فرما دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا، وہ زندہ ہو کے قبر سے باہر آ گئے۔ کوئی بات چیت فرمائی، کہا واپس چلا جا، تو کہا اس شرط پہ دوبارہ واپس جاتا ہوں کہ مجھے دوبارہ موت کی تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر، کہ موت کا درد آج بھی میری ہڈی میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ کہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کہاں۔ اللہ اکبر دوستو، اللہ ہر مسلمان کو بچائے۔ اچھا سنیں آگے، اس کے لیے دوستو کوئی پین کلر، درد مٹانے والی گولی نہیں ہے جو ہڈیوں میں درد اس کے تھے، سوائے تقوی اور توکل کے۔ دوستو، جب ہم تقوی کریں گے، اللہ سے ڈریں گے اور اللہ پر توکل رکھیں گے، اللہ پاک کی بندگی کریں گے، کتنا بڑا حادثہ ہے دوستو جو ہر مرد و عورت پر آنے والا ہے، اور کتنی بڑی غفلت ہے کہ سب سے بڑے حادثے کا ہم نے کبھی تذکرہ نہیں کیا کہ موت کے لیے کیا 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 جائے، قبر کے لیے کیا کیا جائے۔ دوستو، اگر ہم کراچی سے لاہور جاتے ہیں اپنی گاڑی پر تو 100 دفعہ اس کو چیک کرتے ہیں، خود بھی چیک، کاریگر کو بھی چیک کراتے ہیں کہ آیا اس میں کوئی فالٹ نہ ہو، راستے میں ہمیں کوئی دقت نہ ہو۔ لیکن دوستو، اتنا بڑا حادثہ ہے، مرنا ہے، ہم نے مرنے کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس چھوٹے سے گھر کو، مکھی کے پر کو ہم نے چھوڑنا ہے اور ہمیں مرنا ہے، تیاری کرنی پڑے گی۔ دیکھیں دوستو، اس چھوٹے سے گھر کو سجانے کے لیے ہم سارا دن منصوبے بناتے ہیں، جہاں رہنا ہے ہمیں وہیں سے اٹھنا ہے، اس کو بھی تو سجانے کے لیے کچھ سوچا جاتا کہ وہ گھر بھی تو ہمارا ہے، وہ دن بھی آنے والا ہے جو کہ بیت الوحشہ، بیت الغربہ، بیت الوحدہ ہے۔ قبر تو خود کہتی ہے، قبر میں کیڑوں کا گھر، میں وحشت کا گھر، میں تنہائی کا گھر، میں ظلمت کا گھر۔ اللہ اکبر، جب وہ مارنے پہ آتا ہے تو بند کمروں میں موت آ کے لے جاتی ہے، خواب گاہوں سے موت اٹھا کے لے جاتی ہے، اور حفاظتی پہروں میں موت اچک لیتی ہے۔ کبھی موت کا کبھی کسی نے راستہ روکا ہے؟ حجاج بن یوسف نے کہا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے، ابھی تیرا سر اڑانے لگا ہوں، کہنے لگے تجھے اگر موت کا مالک سمجھتا تو تجھے ہی معبود بنا لیتا، میرا رب فیصلہ کر کے فارغ ہو چکا ہے کہ مجھے کب مرنا ہے۔ اللہ اکبر دوستو، ہمیں موت کی تیاری ہر حال میں کرنی ہے۔ جیسے ہم دنیاوی چیزوں کی تیاری کرتے ہیں، ہمیں مرنے کی تیاری اس سے زیادہ ڈبل ٹرپل سائڈ میں کرنی چاہیے۔